السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں حادثات ہیں، مصیبتیں ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چیلنجز ہیں، اور آنے والے دنوں کے لیے بہت سے اندیشے ہیں، خوف ہے، بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ ایک ایسے وقت میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح جمعے کے اس نورانی اور ایمانی اور ربانی قرآنی ماحول میں ہم ایک دل کی خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی مسجدوں کو پانچوں نمازوں میں آباد کریں، ہم اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑیں۔ یہ اس وقت کی آواز ہے، یہ اللہ کی جانب سے جو صدائیں لگائی جاتی ہیں پانچوں وقت، اس مؤذن کی کمزور سی آواز کہ جس کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، جس میں اللہ کی کبریائی، اس کی بلندی اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اس پر لبیک کہیں۔ یہ نماز اور مسجد سے یہ تعلق ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، جرأت پیدا کرتا ہے، حالات سے مقابلے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان بالغیب سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ غیب پر ایمان، شہود پر ایمان تو سب لاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے سامنے کسی شیر کو دیکھ لیا، لاکھ طاقتور ہو اور بڑا باہمت ہو، لیکن وہ یقین کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے ڈر جائے گا، وہ گھبرا جائے گا۔ لیکن اگر شیر کی تصویر ہو، اس کی ویڈیو ہو، اس کی اسکیچنگ ہو، چاہے جتنے خطرناک انداز میں اسے پیش کیا گیا ہو، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں جو قرآن ملا ہے، ہمیں جو دین ملا ہے، ایمان ملا ہے، پہلے کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ جو خود ہمیں مطمئن کر سکے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر سکے، ہمارے دماغوں کو بالکل پوری طرح سے اطمینان دلا سکے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ حق ہے، جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ حقیقی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک شبے کا امکان نہیں۔ ہم اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جنت کا آپ نے وعدہ کیا ہے تو جنت لا کر دنیا میں دکھا دیجیے، اور ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اگر جہنم ہے تو ہمیں عذاب دے کر دنیا میں دکھا دیجیے۔ پھر ایمان کہاں ہے؟ اگر کہا گیا کہ شراب چھوڑ دی جائے تو شراب چھوڑ دی جائے۔ اگر کسی کو دکھا دیا جائے کہ اس سے انسان کے اندرون کے جو اعضاء ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے، گردہ خراب ہو رہا ہے، اور وہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر کر اس لیے چھوڑ رہا ہے، تو اس نے اللہ کے لیے کہاں چھوڑا؟ تو وہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا
کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، ہمیشہ رہنے کی جگہ، بہترین لطف و عیش اور آرام کی جگہ. اور پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ جو انسان کو کامیاب کر دے گا اور اس دن انعام سے نواز دے گا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب چیزیں ایک طرف، اور ایک طرف یہ کہ اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اس نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا. قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، حج کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں قربانیوں کی یاد دلائی جاتی ہے. وہ جو حرم ہے، حرمین شریفین ہیں، وہ جو مکہ اور مدینہ ہے اور عرفات و مزدلفہ اور منی ہے اور جتنی بھی جگہیں ہیں، جو صفا اور مروہ ہے، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں قربانی کی جو یادگار ہے، یہ کن لوگوں کی یادگار ہے؟ ان لوگوں کی یادگار ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور سوال نہیں کیا تھا. ان کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو اللہ کا ارشاد برحق ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ یقین ہے. آج ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بہت سے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں اپنا لہجہ بدل دیتے ہیں، اپنی زبان بدل دیتے ہیں. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے، ذہنی طور پہ ہمیں مفلوج اور اپاہج بنانے کے لیے، اب کچھ نہیں بچا تو ایسی چیزوں کا سہارا لیا جا رہا ہے جو ناچ گانے کی، تماشے کی چیزیں ہیں، جن کی اپنی جگہ کوئی حقیقت نہیں. انڈسٹریز جب کامیابی سے نہیں چل پا رہی ہیں، اس کے لیے بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کبھی کیرلا اسٹوری، تو کبھی کشمیر فائلز، تو کبھی 72 حوریں، اور یہ کہہ کے ایک ایسے موقف میں مسلمانوں کو لایا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی سو کالڈ نمائندہ بذام خود جا کر چینل پہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ایسے حوروں کے بارے میں بس وہ ایک بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم لوگ خواہش کے پیچھے نہیں جاتے. یعنی نہ دین کی کوئی سمجھ، نہ جنت کی کوئی سمجھ، نہ ایمان کا کوئی پتہ، نہ آخرت پر یقین، اور جا کر وہاں معذرت پیش کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وائلنس ہو رہا ہے، جہاں بھی شدت تشدد ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی کسی پر اٹیک ہو رہا ہے، جہاں ٹیررزم کو ترقی دی جا رہی ہے، جہاں پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، یہ سب مسلمان کر رہے ہیں. کیا قرآن کی تعلیم پا کر لوگ یہ کر رہے ہیں؟ کیا حدیث میں اگر حوروں کا ذکر آیا تو اس کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی جتنی دنیا کی بدتمیزیاں ہیں، گستاخیاں ہیں اور ظلم ہے، ان سب کو جوڑ دیا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات سے، اور ہم معذرت کے موقف میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں ستایا آپ، اور ہم تو ایسا کرتے بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی بتانے والا ہو، کسی کی اسٹڈی ہو کہ وہ بتا سکے کہ مذہب اپنے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے کن باتوں کی ترغیب دیتا ہے. کون سا مذہب دنیا میں ایسا ہے کہ جس نے اپنے لوگوں کو خیر اور نیکی کا کام کرانے کے لیے دنیا اور آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ان کا حوالہ نہ دیا ہو؟ اور یہ تو دین حقیقی ہے، آخری دین ہے، واحد دین ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی. آپ دیکھ لیجئے مہابھارت میں دھرم یدھ کے اوپر آپ کو 1000 افسرائیں ملیں گی. یہ افسرائیں کیا ہیں؟ وہی حوریں ہیں. وہاں 1000 پر کوئی اشکال نہیں، یہاں 72 کے لفظ پر ہے. وہ بھی کس کے لیے کہ جو واقعی مجاہد ہو اور واقعی اس نے اسلام کے ان شرطوں کے ساتھ جہاد کیا ہو جو اسلام میں ضروری ہیں، اور پھر اس کو شہادت کی موت ملی ہو. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہر مومن کو 72 حوریں ملیں گی، اور اگر وہاں 72,000 بھی ملیں تو ہمیں جنت کی کیفیت کیا معلوم. ہمارے یہ چھوٹے سے اندازے، چھوٹی سی سوچ، چھوٹی سی سمجھ، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے اور اسی پر تمام جو آخرت کی نعمتیں ان کو قیاس کرنے کی وجہ سے نہ ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارے بہت سے کمزور مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، جن کے دلوں میں خود شک و شبہ ہے. یہ قربانی کی یاد دلانے والے مہینے یہ اسی لیے آتے ہیں
کہ ہمیں بتائیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت کی جاتی اور ہم پیچھے ہٹ جاتے تو سب سے پہلے انبیاء پیچھے ہٹ جاتے، چونکہ انبیاء علیہ السلام نے تو بہت چھوٹی سی دعوت دی تھی، ایک اللہ کو مانو، نہ وہاں کوئی فلاسفی تھی، نہ کوئی بہت بھاری بھرکم ڈگری کی باتیں تھیں، نہ کوئی ریسرچ تھا، عام سی بات بتائی گئی تھی، لیکن بہت بڑی حقیقت بتائی گئی تھی جس کے پیچھے تمام حقیقتیں قربان ہیں کہ ایک اللہ کو مان لو۔ ان کو کیسی سزائیں دی گئیں؟ اگر وہ میدان چھوڑ دیتے، اپنی بات بدل دیتے، موقف سے ہٹ جاتے، اسٹینڈ چینج کر دیتے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بہت سے بتوں کی پوجا کر لی جائے اور دیوی دیوتاؤں کو مان لیا جائے اور آپ ایک اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تو میں وڈرا کر رہا ہوں۔ انبیاء نے نہیں کیا، بے شمار سزائیں اور آخری درجے ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی گئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت ابتدا میں ہی عذاب دے سکتا تھا، سزائیں دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو وقت دیا، اپنی سوچ اور سمجھ سے غور کر کے نبی کو مانو اور ان کی باتوں کو سمجھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حجت تمام فرما دی، انبیاء نے اپنی آخری محنت و جانفشانی لگا دی جس سے آگے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد قوموں پر پکڑ آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اور جیسے کسی نے اسلام کے بارے میں زبان کھولی اس پر آسمان گر جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے اندر کیا کوالٹی پیدا کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنی سزائیں اللہ کے راستے میں دی گئی ہیں، ما اوذی احد، کسی کو اتنا عذاب اور اتنی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچی کہ کسی کو اتنا ٹارچر کیا گیا ہو اپنے خاندان، اپنے قریبی لوگوں کی جانب سے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا، صحابہ نے وہی سیکھا۔ حضرت عمار ہوں، یاسر ہوں، سمیہ ہوں، خباب ہوں، بلال ہوں، صہیب ہوں، کس کس کا نام لیا جائے، ابو بکر و عمر ہوں، عثمان و علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، کبھی انہوں نے اپنے موقف کو نہیں بدلا۔ ان کو ہر طرح کی پیشکش کی گئی، ہر طرح کا آفر کیا گیا۔ حضرت صہیب جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صہیب آپ مکے سے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ مکے میں آئے تھے، آپ پیدائشی طور پہ یہاں کے نہیں ہیں، اگر آپ باہر سے آئے تھے تو آج اگر آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اتنی بڑی بزنس جو آپ نے یہاں بنائی ہے سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب نے جب دیکھا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں یہ مال رکاوٹ ہے تو انہوں نے فرمایا جعلت لکم مالی، میں نے اپنا مال تمہیں حوالے کیا، راستہ چھوڑ دوں گا۔ یہ وہ یقین ہے، ایمان ہے کہ مال اور ایک طرف ایمان اور ایک طرف دنیا کی چیزیں اور ایک طرف جنت اور ایک طرف اللہ کی رضا اور ایک طرف دنیا کی تکلیف، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ ابو سلمہ مخزومی نکلے، ہجرت میں جا رہے تھے اور اس کو روکا لوگوں نے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، لیکن ان کے جو سسرال کے لوگ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ جا رہے ہو لیکن ہماری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ، یعنی اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جاؤ، جو ہماری بھی بیٹی ہے، ہمارے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کو کیسے لے جا سکتے ہو تم؟ انہوں نے کہا حکم تو اللہ کا ہے، مجھے جانا تو پڑے گا، اگر ان کو چھوڑنا پڑے تو میں چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن میں جاؤں گا اس لیے کہ میں ابراہیم کو ماننے والا ہوں اور ابراہیم نے یہ کیا تھا۔ حضرت ابو سلمہ مخزومی نے یہ کر کے دکھایا۔ اور آپ صحابہ کی سیرت پر غور کیجئے تو کون سا صحابی ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دی؟ تذکرے میں آتا ہے استصغر فلان فی غزوۃ کذا، فلاں غزوے میں فلاں کو لایا گیا تو اس کو چھوٹا سمجھ کر قبول نہیں کیا گیا کہ اس غزوے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں تمہیں شریک نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ تم ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ تو بچے اپنے پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے کہ میں فلاں سے زیادہ لمبا لگ رہا ہوں، مجھے لیا جائے۔ جب بچوں کا یہ حال تھا تو بڑوں کا کیا ہو؟ دین کے لیے قربانی دینے کو انہوں نے ذرہ برابر بھی کبھی نہیں سوچا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور بے شمار ایسے واقعات اور ایسی شہادتیں آپ کو ملیں گی کہ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس ابن نضر کو احد کے میدان میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے
احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے حرام ابن ملحان کو کہ ان کو شہید کیا جاتا ہے تو ان کا آخری جملہ ہوتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ یہ مارا گیا اور کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا، کچھ تو ہے اس کی حقیقت، کچھ تو ہے اس کے پیچھے کی جو ایک تڑپ اس کے اندر ہے، ایک لگن ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا شوق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ اپنے اندر ایثار رکھتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو، علاقے کو، وطن کو، اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنا ذکر کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے غرور کو چھوڑا اور جس نے تواضع کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کے جذبات کی قربانی دے دی اور غرور کی جو کیفیت ہو رہی تھی اس کی قربانی دے دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اونچا اٹھا دے گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی امانت رکھی جاتی ہے، نیت خراب ہونے لگتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل جسٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، فلاں عنوان سے یا فلاں عنوان سے ہم اپنے اوپر اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یا یہ مال اگر ہم دبا لیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے اور ایک شخص جو بکری چرا رہا تھا اس سے انہوں نے کہا کہ یہ بکری مجھے بیچ دو، تو اس نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے، میں غلام ہوں، یہ میرے مالک کی ہے، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ یہاں کہاں ہے تمہارے مالک، تمہارے آقا تم ہو اور میں ہوں، یہ بکریاں ہیں، بیچ دو تمہیں فائدہ ہوگا، اور ریوڑ میں اتنی بکریاں ہیں کون دیکھنے والا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیا نہیں دیکھ رہا ہے؟ فبکا ابن عمر، ابن عمر رونے لگے۔ تو یہ جو مال کی خواہش پیدا ہوئی، حرص پیدا ہوا، لالچ، موقع تھا، آسانی سے لے سکتے تھے، قربانی دے دی اس کی، نہیں یہ میرے لیے جائز نہیں، میں نہیں لے سکتا ہوں۔ حلال کے سامنے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، حلال کو حاصل کرنے کے لیے، حرام کے مواقع کو چھوڑنے کے لیے۔ ہزار اس کے راستے بتائے جائیں کہ اسے یوں جائز کر لیا جائے، یوں جائز کر لیا جائے، لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو کروڑوں کا کاروبار ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ۔ تم اللہ کے لیے جب بھی کوئی چیز چھوڑتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تم نے چھوڑا ہو، تمہارے سامنے موقع تھا، تم لے سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، اپنے اوپر خرچ کر سکتے تھے، استعمال کر سکتے تھے، خیانت کر سکتے تھے، لیکن تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عزت سے، آرام سے، راحت سے، خوشی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، ضمیر کی خوشی کے ساتھ کہ جس دل کے ساتھ آپ رات میں آرام سے سو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نوازے گا اور انسان کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، انعامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین، جو آیت ہم نے پڑھی سورہ سجدہ کی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم، کسی مومن کو، مسلمان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کے لیے کیسی چیز چھپا رکھی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث قدسی میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت، اس جیسی چیز کسی آنکھ نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، کہ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی، اس کی مٹی مشک اور زعفران کی، اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی پانی کی اور دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں اور کچھ بتایا ہے، کچھ چیزوں کا حقیقت میں اظہار فرمایا ہے، لیکن اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو بستر پر پڑا سو رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے،
ہم بڑی بڑی قربانیوں کی کیا بات کریں، ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنے شوق قربان نہیں کر سکتے ہیں، ہم راتوں میں دیر رات تک دعوتوں میں جانا اور ہفتے میں 2 3 بار اتنی انرجی اور اتنی طاقت اور بڑی بڑی عمر میں صرف دل رکھنے کے لیے لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ کوئی روٹین اور ڈسپلین نہیں۔ وہ ہفتے میں اور مہینے میں 5 6 بار جب رات 1 2 بجے رات تک دعوتوں میں ہوتے ہیں تو کیا دین کے تقاضے پورے کریں گے؟ وہ تو صرف زبان پر دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تو اصل مطمع نظر یہ ہے کہ شوق پورا کرنا ہے، آج اس کا دل رکھنا ہے، کل اس کا دل رکھنا ہے۔ ہمارا اپنا کیا موٹیو ہے زندگی میں؟ ہمارا اپنا کیا مقصد ہے؟ کیا فجر ہمارا مقصد ہے؟ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو نور تام کی، قیامت کے دن مکمل واضح نور اور چمک ان کو ملے گی، جو رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں اور اپنی نیند کو اور اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں۔ کس کا جی نہیں چاہتا کہ دنیا میں مزے لے لے اور لطف اٹھا لے، لیکن زندگی کا رخ ہی اگر یہ ہو جائے، زندگی اگر اسی ڈگر پہ پڑ جائے اور عمر کی عمر گزر جائے اور انسان اپنے کو بدلنے کو تیار نہ ہو، تو پھر تو زبان پہ صرف دعوے رہ جائیں گے قرآن کے اور ایمان کے۔ ہمارے پاس وقت کہاں رہ جائے گا؟ خلق کی خدمت کرنے کا وقت کہاں رہ جائے گا؟ لوگوں کے دکھ درد سمجھنے کا وقت کہاں رہ جائے گا کہ انسان جب صبح میں اٹھے تو اس کو خیال آ جائے کہ آج مجھے خرچ کرنا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے دیجیے، اچھا بدلہ دے دیجیے، اس کے کام بنا دے دیجیے۔ کہاں ہمیں اس کا یقین رہے گا؟ کہاں وہ دھیان میں رہے گا کہ ہم نے اپنے مال کی قربانی نہیں دی؟ ہم بڑی بڑی چیزیں بنائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، محل بنائیں گے، کہاں کبھی خیال آئے گا کہ کوئی مسجد بنا دیں؟ کہاں کبھی خیال آئے گا کہ مسجد میں ہم حصہ لے لیں کسی کام میں، اور کسی خیر کے کام میں، کسی دینی ادارے اور اسکول میں ہم اپنے پیسے لگا لیں کہ وہ آخرت میں محفوظ ہو جائے؟ یہ کہاں خیال آئے گا؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو پھر میرا مال گھٹ جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا؟ اتنی محنت سے ہم نے کمایا ہے۔ اس لیے کہ یقین اور ایمان کی کیفیت میں کمزوری آ گئی ہے، اور ہمارا کیلکولیشن ہماری ظاہری آنکھوں سے ہونے لگا ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ ویسا یقین نہیں رہا جیسا قرآن مجید میں اور حدیث میں بار بار اس کی تاکید کی گئی اور بتایا گیا اور دکھایا گیا، سمجھایا گیا، اور صحابہ کے نمونے پیش کر کے یہ یقین دلایا گیا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے، تم کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے، تم اپنے آپ کو پیش تو کرو۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ اور اللہ کے لیے تم نے کچھ کیا ہی نہیں، تم نے قربانی ہی نہیں دی، تم نے اپنے وقت کو قربان نہیں کیا، جذبات کو نہیں کیا، مال کو نہیں کیا، اپنی جانوں کو نہیں پیش کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم عافیت کی زندگی کی تلاش میں بھٹکتے رہے، لیکن یہ دنیا عافیت کا گھر نہیں ہے۔ یہاں 1000 درجے اگر آپ چاہیں کہ پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں، یہاں مطمئن نہیں ہو سکتا ہے انسان۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صحابہ کے اور جو اہل علم گزرے ہیں، جنہوں نے علم کے لیے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی، ایک ایک کتاب کو 100 بار، 1000 بار پڑھتے تھے، اس کے بعد دین کا کچھ حصہ اور تعلیم نکال کر لاتے تھے۔ جو آج ریڈی میڈ شکلوں میں ہمیں مل جاتا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ، بلیٹ پوائنٹ پہ کچھ ہمیں پوائنٹس دے دیے جائیں کہ جو تھوڑا بتا دیجئے کہ کرنا کیا ہے۔ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ہم دین سیکھ سکیں یا قرآن کو سمجھ سکیں، ہمیں تھوڑا سا کچھ بتا دیجئے، صرف چلتے پھرتے شارٹ میسج میں، اور ٹویٹر پہ جیسے ٹویٹ کیا جاتا ہے ویسے چھوٹی سی کوئی چیز بتا دیجئے، اور ہمارا ایمان اور یقین بھی مضبوط ہو جائے، ہم کامیاب بھی ہو جائیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جن لوگوں کا ہم نام لیتے ہیں، جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے بیجا جھگڑوں سے اپنے کو محفوظ رکھا ہے، مسلک کے جھگڑے، آپس میں مختلف ایسی باتیں اور ڈسکشن جس کا کوئی فائدہ نہیں، بولنے والوں کو
بولنے کے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ مجلس میں ہر شخص بولنا چاہتا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا، اتنی دیر خاموش رہنے کی بھی قربانی نہیں دے سکتا، وہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم مسلمانوں کی جو میٹنگ اور مشورے ہوتے ہیں، ہم اپنے ایجنڈے پہ صحیح طور پہ میٹنگ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہر شخص کو بولنا ہوتا ہے اور ہمارا کوئی مقصد واضح نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور ہم سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں اپنے معاملے کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے، اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں تازہ ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے کتنے وعدے فرمائے ہیں اور کیسا اللہ رب العزت کا انعام ہے اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ یقین ہوگا کہ یہ جنت حقیقت ہے، جنت کی نعمتیں حقیقت ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حقیقت ہے، اور اگر اس کا انکار کیا جائے گا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی اور اس پر اعتراض کیا جائے گا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ آپ کو عقلی طور پر کوئی مطمئن نہیں کر سکتا، چونکہ عقل کے 1000 دروازے ہیں، اگر ایک دروازے سے آیا جائے تو اعتراض کرنے والا دوسرے دروازے سے آتا ہے۔ اگر غیب پر ایمان کی بات نہ چلائی جائے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ نہ کیا جائے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو جیسے قرآن نے کہا ہے اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس وقت تک ہمارے لیے کامیابی مقدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اس وعدے پہ یقین کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا اور کچھ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے بڑھ کے دوں؟ وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہرے نہیں چمکا دیے؟ الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر کے جہنم سے نجات نہیں دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ تعالی حجاب ہٹائیں گے، پردہ ہٹائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ وہ نعمت ہے جو صرف تمہارے لیے، جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق للقائک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ پر نظر پڑے تو مجھے خوب لذت آئے، اس لذت کا سوال کر، اس لذت کے بارے میں آپ سے مانگتا ہوں، اور میں آپ سے ملنے کے شوق اور طلب کو مانگتا ہوں۔ اہل جنت کے بارے میں فرمایا گیا فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کسی چیز میں ان کو شوق اور مزہ اور لطف نہیں آئے گا، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا، دنیا میں اچھے کام کیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کے لیے اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی ہیں، اجر بھی رکھے ہیں، ثواب بھی رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مزید چیز رکھی ہے اور وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نعمتوں سے بہرور فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں سچی خوشی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔